السلام علیکم، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جس طرح ماں باپ کو رلانا گناہ ہے اور ان کی وجہ سے اللہ پاک گھر میں اپنی رحمت کو ختم کر دیتے ہیں، اسی طرح بہنوں کے آنسو بھی دیکھ کر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے ماں باپ کے حق تم پر فرض کیے ہیں، اسی طرح بہنوں کے حق بھی تم پر فرض ہیں۔ ان سے ہمیشہ خوشی غمی سے منہ مت موڑنا، کیونکہ یہی تمہاری مددگار اور مشکل کے وقت میں سہارا دینے والی ہیں۔ ایک شخص کی ایک بہن تھی، اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس نے بہن کی شادی بھی اپنے خرچے پر کی تھی اور اس سے جتنا بھی ہو سکا اس نے اپنی بہن کو دیا۔ جب اس نے خود شادی کی تو اس کی زندگی مصروف ہو گئی اور وہ کبھی کبھی بہن کو ملتا تھا اور کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے تھے۔ اس کی بیوی اس بہن کو کبھی کوئی خاص توجہ نہیں دیتی تھی، بس اس کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی بہن یہاں نہ آیا کرے، کیونکہ وہ ایک لالچی عورت بن گئی تھی۔ اس کے اپنے شوہر کی دولت اور شان و شوکت دیکھی تو وہ دن بدن اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگی رہتی، اور یوں وہ لوگ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے دور ہو گئے، بس اپنی آسائشوں اور سکھ کو ہی دیکھتے تھے۔ ایک دن اس کی بہن اس کے پاس مدد کے لیے آئی کہ اس کا شوہر ایک کار حادثے میں کافی زخمی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ 2 لاکھ روپے کا بندوبست کریں، ان کا آپریشن ہوگا، تب ان کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ بھائی کے پاس بھاگتی ہوئی آئی کہ میری کوئی مدد کرے، مگر بھائی نے اس کو یہی کہا کر لوٹا دیا کہ دے تو دوں مگر واپس کون لوٹائے گا، تمہارا شوہر تو اب پورا سال بستر پر ہی رہے گا اور کماؤ گی کہاں سے۔ وہ بہت دکھی ہوئی اور روتی ہوئی اس کے گھر سے چلی گئی، مگر اللہ پاک کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس کے لیے کوئی مدد ضرور کرتا ہے۔ کہ اس کو اپنے شوہر کا ایک دوست ملا اور کہنے لگا مجھے خبر ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی وہ موت کے منہ میں ہے، کوئی مدد تک نہیں کر رہا، میں کہاں جاؤں؟ تو اس نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا کہ میری بہن مجھے بتائیں کہ کیا مدد چاہیے، میں اپنے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اس کی مدد کی، آپریشن کامیابی سے ہو گیا۔ وہ کچھ دنوں بعد اپنے گھر آ گیا اور وہ دوست اس کی ہر طرح سے مدد کرنے آثار رہتا۔ اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتائی کہ آپ کا دوست نہ ہوتا تو آپ آج ہمارے پاس نہ ہوتے۔ وہ کہنے لگا کہ کل ہو آئے تو اسے میرے پاس لے کر آنا، کیونکہ اس نے کبھی اس سے ملاقات نہیں کی تھی۔ دوسرے دن وہ اس کے گھر کا سامان جو وہ اکثر کھانا پکانے کا دے جاتا تھا لے کر آیا تو اس نے کہا کہ آج آپ کا دوست آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ جب وہ اس کے سامنے گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا وہ دوست ہے کہ جس کو خون کی ضرورت تھی تو اس کی بیوی کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا، تو اس نے خون دے کر اس کی مدد کی تھی۔ وہ کہنے لگا آپ وہی ہیں جس کو میں نے خون دیا تھا؟ وہ کہنے لگا میں وہی ہوں، اور جب سے آپ نے میری زندگی بچائی ہے تب سے میں ہر کسی کی مدد کرتا ہوں اور اللہ پاک مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کا شوہر چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کا دکھ بھی بھول گئی کہ کیسے اس نے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹا دیا تھا۔ ایک دن وہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی کہ وہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھ کر اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا بھائی تھا جو در در مانگنے پر آ گیا تھا۔ وہ بڑی دکھی ہوئی، بھائی کو اندر بلایا اور اس کو کھانا دیا اور کہنے لگی کہ بھائی یہ سب کیا ہے اور آپ کے بیوی بچے کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت رلایا تھا، میری بیوی نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، سب کچھ مجھ سے اپنے نام کرواتی گئی اور مجھے بھی اس کو دیتا گیا، اس نے میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا اور میں سڑک پر آ گیا۔ وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر الگ ہو گئی اور میں آج در در کی مانگ رہا ہوں۔ وہ گھر بھی مجھ سے لے لیا۔ وہ بہت رونے لگا کہ کاش میں تمہیں اپنے دروازے پر سے خالی نہ لٹاتا،
تو آج میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاتا۔ میں دولت کے نشے میں آ گیا تھا اور اپنا سب کچھ تباہ کر بیٹھا ہوں کہ جب بھی تمہارے دروازے پر کوئی کچھ مانگنے آ جائے تو اس کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اور خاص طور پر اپنی بہنوں کو۔ اگر تمہارے دروازے پر سے تمہاری بہن رو کر چلی گئی تو اللہ پاک تمہیں دنیا میں رسوا کر دے گا اور اپنا رزق بھی تم سے چھین لے گا۔